تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں اور بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا. بعدہ انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہ ذات مقدسہ مطہرہ مبارکہ جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کے لیے رحمت بنایا اور جنہوں نے اس دنیا کے اندر رہ کر چند سالہ زندگی گزار کر دین کی تبلیغ فرمائی اور ہم تک ہمارا دین پہنچایا. محترم بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے. ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ قرآن مجید اس راستے پر چلاتا ہے جو سب سے سچا اور سیدھا راستہ ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور قرآن کریم بشارت دیتا ہے ان مومنوں کو جو عمل صالح کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کیا گیا ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور قرآن مجید ان لوگوں کو متنبہ کر رہا ہے جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے کہ ان کے لیے بڑا المناک عذاب تیار کیا گیا ہے. ان دونوں آیتوں میں بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید کی ہدایت یہ سب سے سچی ہدایت ہے. قرآن مجید اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن مجید ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا دین کیسا ہونا چاہیے. قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے.
قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا قانون کیسا ہونا چاہیے. قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا کلچر اور ہماری تہذیب کیسی ہونی چاہیے. قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا نظام حیات کیسا ہونا چاہیے. الغرض قرآن مجید کی جو رہنمائی ہے یہ سب سے سچی رہنمائی ہے. قرآن مجید سے بڑھ کر رہنمائی اس دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملے گی، اور قرآن مجید سے بڑھ کر صداقت دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن مجید اس راستے پر چلاتا ہے جو سب سے سچا اور سیدھا راستہ ہے. قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ سب سے آخری کتاب ہے. اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد قرآن مجید نے اپنے سے پہلے کی ساری کتابوں کو منسوخ کر ڈالا. قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد توریت کی شریعت منسوخ ہو گئی. قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد انجیل کی شریعت منسوخ ہو گئی. قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد زبور کی شریعت منسوخ ہو گئی. اب رہنما کتاب ہے تو قرآن مجید، صحیفہ ہدایت ہے تو قرآن مجید، اور ذخیر آخرت ہے تو قرآن مجید. قرآن مجید کو چھوڑ کر کے اگر کوئی شخص یہ چاہے، یہ سوچے کہ لاؤ کسی اور کتاب کو میں پڑھ لوں، ہو سکتا ہے کہ اس کتاب کے اندر ہماری کوئی رہنمائی مل جائے، یا قرآن مجید کو چھوڑ کر کے ان کتابوں کو اگر کوئی شخص پڑھنا شروع کیا کرے اور اس کے دل میں یہ بات ہو کہ اس کتاب کے ذریعے سے ہمیں ہدایت ملے گی، اس کتاب کے ذریعے سے ہمیں سیدھا راستہ ملے گا، وہ انجیل پڑھنا شروع کر دے، بائبل پڑھنا شروع کر دے، توریت پڑھنا شروع کر دے، زبور پڑھنا شروع کر دے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسا آدمی گمراہ ہو جائے گا، اسے ہدایت نہیں ملے گی. گرچہ وہ آسمانی کتابیں ہیں، گرچہ ان کتابوں کو اللہ نے نازل کیا ہے، لیکن قرآن مجید کے آ جانے کے بعد ہدایت کے لیے، ہدایت تلاشنے کے لیے، ہدایت کے راستے کو پکڑنے کے لیے، اس پر چلنے کے لیے اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن مجید ہے. اور قرآن مجید کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے. اب معجزہ کسے کہتے ہیں، ایک مثال کے ذریعے سے میں سمجھاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات عطا کیے گئے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3000 معجزے دیے گئے تھے، لیکن تمام اس پر جو اتفاق ہے جن معجزات میں سے، قرآن مجید کے سلسلے میں سارے لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. اب معجزہ کہتے کسے ہے، ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر پر نکلے. صحابہ کرام کی تعداد تقریباً 100 سے زائد تھی. سفر چونکہ لمبا تھا، صحابہ کرام کی تعداد زیادہ تھی، راستے میں پانی ختم ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیاس لگی ہے، صحابہ کرام میں جو آپ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں انہیں بھی پانی کی ضرورت ہے، انہیں بھی پیاس لگی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں 2 لوگوں سے کہا کہ جاؤ ہمارے لیے پانی تلاش کر لاؤ، ہم سب پیاسے ہیں، باہر نکلو، ممکن ہے کہیں سے کوئی تھوڑا بہت پانی مل جائے. صحابہ کرام میں 2 لوگ پانی تلاشنے کے لیے نکلے. راستے میں ایک عورت سے ملاقات ہوئی جو مشرکہ عورت تھی. وہ ایک چھوٹے سے مٹکے میں پانی لے کر جا رہی تھی. ان دونوں نے کہا کہ تمہارے پاس پانی ہے، تھوڑا سا ہمیں پانی دے دو، ہمیں پیاس لگی ہے اور زور سے پیاس لگی ہے، ہمیں پانی کی ضرورت ہے، کیا تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے؟ اس عورت نے یہ دیکھا کہ یہ دونوں پیاسے ہیں، پانی کی ضرورت ہے. اس عورت نے اپنا پورا مٹکا ان دونوں کے حوالے کر دیا، کہا لے جاؤ. اب وہ دونوں اس مٹکے کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ مٹکا چھوٹا ہے اور پینے والوں کی تعداد جو صحابہ کرام میں تقریباً 100 سے زائد لوگ ہیں، یہ تھوڑا سا پانی تقریباً 100 سے زائد لوگوں کو کیسے کفایت کرے گا؟ اللہ رب العالمین کی جانب سے معجزہ صادر ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مٹکے میں آپ نے اپنی انگلی ڈالی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی سے چشمہ پھوٹا اور اس قدر پانی نکلا، اس قدر پانی نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اعلان کیا، کہا جسے پینے کی ضرورت ہے وہ پی لے، جسے غسل کرنے کی ضرورت ہے وہ غسل کر لے، جسے کپڑے دھونے کی ضرورت ہے وہ کپڑا دھو لے،
اور जिसे पानी जमा जो करना चाहता है आगे के लिए तो वो पानी जमा भी कर ले। रावी हदीस कहते हैं कि हम सब में तकरीबन 100 से ज्यादा सहाबे किराम थे, सारे लोगों ने अपनी जरूरतें पूरी की। जिसे पीना था वो पिए, जिसे नहाना था वो नहाए, जिसे कपड़ा धोना था धोए, सब कुछ किए, लेकिन पानी में जर्रा बराबर कमी नहीं आई। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, क्या सारे लोगों की जरूरत पूरी हो गई? सब ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब की जरूरत पूरी हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद उस भरे हुए मटके को वैसे ही उस औरत के हवाले कर दिया जो उसने दिया था। जब वो जाने लगी, वाकया बहुत लंबा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना कहा सहाबे किराम से कि देखो इस औरत ने ऐन वक्त में तुम्हारी मदद की है, लिहाजा तुम इसका बदला उसे दे दो। सहाबे किराम में किसी के पास खजूर था, किसी के पास सत्तू का आटा था, जिसके पास जो कुछ था दे करके उसे रवाना कर दिए। वाकया हदीस के अंदर बहुत लंबा है, लेकिन चूंकि बताने का मकसद ये है, ये वाकया मैंने इसलिए जिक्र किया कि मोजज़ा किसे कहते हैं। तो इस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकरीबन 3000 मोजज़े दिए गए थे, और उनमें से सबसे बड़ा मोजज़ा जो है वो कुरान मजीद है। कुफारे मक्का का मामला यह था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबलीग करते थे, दावत देते थे, लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाते थे, तो कुफारे मक्का बार बार ये बात कहा करते थे कि देखो हम तुम्हारी बात उस वक्त तक तस्लीम नहीं करेंगे, हम तुम्हारी बात उस वक्त तक नहीं मानेंगे जब तक तुम हमारे सामने मोजज़ा जाहिर नहीं करोगे। जिस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मोजज़ा दिया था कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी लाठी को डालते थे तो अजदहे की शक्ल इख्तियार कर लेता था। मूसा अलैहिस्सलाम अपने हाथ को गिरेबान के अंदर डाल करके निकालते थे तो उनका हाथ चमकीला रोशन आईने की मानिंद हो जाता था। तो तुम भी वैसा कोई मोजज़ा हमारे सामने पेश करो, तब हम तुम पर ईमान लाएंगे। कुफारे मक्का ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा मुतालबा किया तो कुरान उसका जवाब देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुफारे मक्का को जवाब दिया, कहा वक़ालू लौला उन्ज़िला अलैहि आयातुम मिर रब्बी अवलम यकफीहिम अन्ना अंज़लना अलैकल किताब युतला अलैहिम। कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुफारे मक्का आपसे मोजज़ात मांग रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम जैसा असा मांग रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम जैसा यदे बैज़ा मांग रहे हैं। हैरत है इनके अक्लों पर, हैरत है इनके अक्लों पर कि कुरान मजीद जैसा जिंदा मोजज़ा इनके सामने मौजूद है, और कुरान मजीद को पा करके ये आपसे मोजज़ात का मुतालबा कर रहे हैं। इनके इस मुतालबे पर हैरत है, इनके इस सवाल पर हैरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हैरत का इजहार किया। तो कुरान मजीद ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से ये एक बहुत बड़ा मोजज़ा है। अब उसका एजाज की शक्ल में जाहिर हुआ। पहले आप ये देखिए कि कुरान मजीद ये किस कौम पर उतारा गया। कुरान मजीद की पहली मुखातब ये कौम अरब। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद दे करके सबसे पहले जो कौम कुरान मजीद की मुखातब हुई थी वो कौम अरब थी, इसलिए कि कुरान मजीद उन्हीं के दरमियान नाजिल हुआ था। और आप ये बात जानते हैं कि कुरान मजीद के नाजिल होने से पहले कौम अरब दुनिया की सबसे अनपढ़ कौम, दुनिया की सबसे उम्मी कौम, दुनिया की सबसे गैर मुतमद्दिन कौम, दुनिया की सबसे जवाल पजीर कौम की हैसियत से मानी जाती थी। दुनिया वाले कौम अरब को ताना देते थे कि कौम अरब को ऊंट और बकरियां चराने के सिवा कुछ नहीं आता है, न इनके पास तहजीब है, न इनके पास कोई कल्चर है, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ऊंट और बकरियां चराने के हवाले से जाने जाते हैं। लेकिन कुरान क्या आया, कुरान करीम इनके दरमियान आया और कुरान मजीद को इन्होंने रहनुमा बना लिया। कुरान मजीद के हकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारने लगे। 50 साल की कलील सी मुद्दत में ये कौम दुनिया की इमाम मानी जाने लगी। एक दौर वो था कि लोग कौम अरब को ताना देते थे, लेकिन कुरान क्या आया कि इनका तर्ज खिलाफत, तर्ज हुकूमत दुनिया के लिए मिसाल बन गया। और आज भी पूरी दुनिया के इंसाफ पसंद गैर मुस्लिम भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में आकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 10 साल जिंदगी गुजारी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से चले जाने के बाद खिलाफत राशिदा के जो 30 साल गुजरे हैं, उससे अच्छे और बेहतर दिन न दुनिया ने के किसी आंखों ने इस वक्त किसी से देखा है, न क़यामत तक वैसे दिन कोई देख सकता है। ये कुरान ही का तो मौजज़ा है कि अरब जैसी अनपढ़ कौम को, अरब जैसी बद्दू कौम को, अरब जैसी गैर मुतमद्दिन कौम को ये कुरान ने दुनिया का इमाम बना डाला। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आप देखिए, कुरान मजीद एक ऐसी वाहिद किताब है कि अगर आप इसको समझना चाहते हैं
قرآن مجید کی عظمت کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کو سمجھنا پڑے گا۔ آپ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید یہ تلاوت کی کتاب ہے، ہم سب جانتے ہیں، اور قرآن مجید کی تلاوت یہ عین عبادت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت تو کرنا ہی کرنا ہے، 1 حرف پہ ہمیں 10 نیکیاں ملے گی، اس کی تلاوت کا اہتمام ہمیں ہمیشہ کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا فہم بھی ہونا چاہیے، قرآن مجید کی سمجھ بھی ہمیں ہونی چاہیے، تاکہ یہ پتا چلے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو کیوں نازل کیا ہے۔ تو قرآن مجید کی عظمت کو یہ وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو قرآن مجید کو سمجھتا ہو۔ قرآن مجید کی عظمت کو اسے سمجھے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا۔ قرآن مجید کی عظمت کو سمجھنا چاہتے ہو، قرآن مجید کے کمالات کو جاننا چاہتے ہو، ضروری یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں۔ اب آپ قرآن مجید کو ڈائریکٹ نہیں سمجھ سکتے، اس کی تفسیر آپ ڈائریکٹ نہیں سمجھ سکتے، تو مساجد میں دروس کا اہتمام ہوتا ہے، درس قرآن کا اہتمام ہوتا ہے، قرآن مجید کا درس دیا جاتا ہے، قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھ پڑھ کر اس کا ترجمہ کر کے اس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، علماء آتے ہیں بیان کرتے ہیں۔ آپ ایسی مجلسوں میں بیٹھیں اور قرآن مجید کے درس کو سنیں تو آپ کو قرآن مجید کے بارے میں معلومات ملے گی۔ اور آپ دیکھیے قرآن مجید آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوا، اور 1400 سال پہلے اور اس دور کا اگر آپ موازنہ کریں گے تو دونوں میں کافی فرق ہے۔ 1400 سال پہلے یہ دنیا کسی اور شکل میں تھی، 1400 سال کے بعد آج یہ دنیا کسی اور شکل میں ہے۔ اگر 1400 سال پہلے کا کوئی شخص اگر اس دور میں اسے زندہ کر دیا جائے تو وہ اس دنیا کی اور اس کی رنگینیوں کو دیکھ کر وہ حیران ہو جائے گا، اور وہ سوچے گا کیا یہ وہی دنیا ہے جس میں میں نے زندگی گزاری تھی۔ لیکن واللہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ قرآن مجید کو پڑھ کر کے دیکھیں گے، قرآن مجید کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ قرآن مجید 1400 سال پہلے نہیں، آج کے حالات کو دیکھ کر کے اللہ نے اس دور میں قرآن کو اتارا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید آج کے حالات سے بحث کر رہا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں پریشان ہیں، آپ کی اپنی گھریلو زندگی ہو، آپ کی اپنی سیاسی زندگی ہو، آپ کی کوئی سماجی زندگی ہو، آپ کی کوئی انفرادی زندگی میں، آپ جہاں جہاں جس مسئلے میں آپ اگر پریشان ہیں، قرآن مجید ان سارے مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ اسے سمجھ کر پڑھیے۔ ایک تابعی ہے جن کا نام ہے احنف بن قیس رحمہ اللہ، یہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے کرتے سورہ انبیاء کی ایک آیت پر جب پہنچے وہ، تو اس میں انہوں نے یہ پڑھا کہ قرآن مجید کی جو آیت سورہ انبیاء کی تھی کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے ایک ایسی کتاب اتاری ہے۔ فیہ ذکرکم کی تفسیر مفسرین نے 2 طرح سے کی ہے۔ فیہ ذکرکم کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اس کتاب میں تمہارے لیے نصیحت کا سامان ہے، اور اس کا دوسرا مفہوم جو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ فیہ ذکرکم، اس کتاب کے اندر تمہارا تذکرہ ہے۔ اب احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ اس دوسرا مفہوم سمجھ گئے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ قرآن مجید تم پڑھو اور اس میں تمہارا تذکرہ ہے، تو کہیں نہ کہیں تو ہمارا تذکرہ ضرور ہوگا۔ اب وہ قرآن مجید کو پڑھنے لگے، قرآن مجید کو وہ شروع سے پڑھنے لگے، سورہ بقرہ سے اس کی تلاوت کرنے لگے۔ پڑھتے پڑھتے جب قرآن کریم کی سورہ توبہ کی اس آیت پر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین اس آیت میں میرے بارے میں تذکرہ کر رہا ہے۔ اور وہ آیت اس طرح سے تھی کہ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اللہ نے کہا کہ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں انہیں ان کے گناہوں کا اقرار ہے، انہیں ان کے خطاؤں کا اعتراف ہے، وہ نیکیاں بھی کرتے ہیں، وہ برائیاں بھی کرتے ہیں، اور اللہ سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ احنف بن قیس کہتے ہیں کہ جب میں اس آیت کریمہ پر پہنچا تو کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین میرے کیریکٹر کے بارے میں بیان کر رہا ہے، میری زندگی کے بارے میں اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ بھی قرآن مجید کے دروس کا اگر آپ اہتمام کریں گے، قرآن مجید کے جو دروس ہوتے ہیں ان مجلسوں میں شرکت کر کے آپ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، یا عوام کے لیے جو احسن البیان جو کتاب لکھی گئی ہے یا عام لوگوں کے لیے لکھی گئی ہے، اور وہ بہت ہی آسان فہم ہے، اگر آپ اس کا ترجمہ یا اس کی تفسیر اگر آپ پڑھیں گے تو بہت ساری باتیں آپ کے تعلق سے آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے قرآن مجید ایک ایسی واحد کتاب ہے، اگر آپ کسی مصیبت میں پھنس گئے، یا آپ کسی پریشانی میں ہیں، یا آپ
خوف زدہ ہیں, آپ کو کوئی خوف لائق ہے, اگر آپ کا قرآن مجید کے اوپر مکمل طور سے ایمان ہے تو قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھ کر کے اگر آپ اللہ رب العالمین سے مدد مانگیں گے, اللہ رب العالمین آپ کی مصیبت کو دور کرے گا. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ, علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ یہ مفسر قرآن ہے. انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے اور اس کتاب کا نام ہے تفسیر القرطبی. بہت ہی بڑے عالم ہیں, یہ بغداد کے رہنے والے ہیں, اور انہوں نے قرآن کریم کی جب تفسیر مکمل کی تو مقدمے کے اندر انہوں نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس دور کا تھا جس وقت بغداد میں مسلمانوں کو چن چن کر قتل کیا جا رہا تھا. تاتاری قوم کا جس وقت حملہ ہوا تھا بغداد کے مسلمانوں پر, میں کہتے ہیں میں بھی اسی دور کا تھا. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے گھر سے نکلا, باہر نکلا, تاتاری قوم کے دو لوگوں کو جب پتا چلا کہ میں مسلمان ہوں تو وہ لوگ تلوار لے کر کے میرا پیچھا کرنے لگے. کہتے ہیں کہ جب میرے سمجھ میں آ گیا کہ یہ مسلمان سمجھ کر کے یہ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں اور ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں, کہتے ہیں میں اپنی جان بچا کر کے بھاگا. اور کہتے ہیں جب تک میرے اندر ہمت تھی, جب تک میرے اندر طاقت تھی, جب تک میں دوڑ سکتا تھا, میں دوڑتے ہوئے بھاگا, اور پیچھے وہ دونوں لوگ تلوار لے کر کے میرا پیچھا کر رہے تھے. کہتے ہیں کہ جب میری ہمت جواب دے گئی اور میں تھک ہار گیا تو میں وہیں ایک جگہ پر بیٹھ گیا اور قرآن کریم سورہ یاسین کی آیت کریمہ ورد کرنے لگا کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کے دائیں جانب رکاوٹ پیدا کر دی, ہم نے ان کے بائیں جانب رکاوٹ پیدا کر دی, ہم نے انہیں اندھا کر دیا. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, وہ دیکھ نہیں سکتے تھے. علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میں وہیں بیٹھا اور سورہ یاسین کی تلاوت کرنے لگا. اللہ رب العالمین کی ایسی مدد آئی کہ وہ دونوں لوگ جو مجھے دوڑا رہے تھے تلوار لے کر کے, ایک میرے دائیں جانب نکل گیا اور ایک میرے بائیں جانب نکل گیا. ان کی نظر مجھ پر پڑی ہی نہیں اور میں صحیح سلامت گھر واپس آ گیا. تو قرآن مجید کے ایسے حیرت انگیز کرشمے آپ کو مل جائیں گے. شرط یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو اللہ نے کیوں نازل کیا ہے اس کا مقصد آپ سمجھیے اور قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اس کے مطابق آپ زندگی گزاریے, اور قرآن مجید پر مکمل طور سے ویسے آپ کا ایمان بھی ہونا چاہیے, تو اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرے گا. اسی طرح سے قرآن مجید کے نزول کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کو اتارا تھا تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے تبلیغ کیجیے. جو لوگ مسجدوں سے دور ہو چکے ہیں انہیں مسجدوں کی طرف لائیے, جو اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں انہیں اللہ کی عبادت کی طرف لائیے, جو لوگ جھوٹے ہیں انہیں سچا بنائیے, جن کے اندر امانت داری نہیں ہے, خیانت کرتے ہیں انہیں امانت دار بنائیے. یہ تبلیغ کرنے کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو اتارا تھا. اور قرآن مجید اگر آپ پڑھیں گے تو قرآن مجید کے اندر آپ کو یہ بھی ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی بیان کیا گیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے حالات اس کتاب کے اندر بیان کیے گئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہو جاتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے, تو اللہ رب العالمین سے کبھی کبھار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایتیں کرتے تھے, تو اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون پہنچانے کے لیے اور آسمان سے وحی نازل کرتا تھا قرآن مجید کی شکل میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اللہ رب العالمین سے یہ شکایت کیا کہ اللہ رب العالمین یہ میرے جو اپنے ہیں, جو میرے رشتہ دار ہیں, جو میرے سگے ہیں, یہ میں ان کو تبلیغ کرتا ہوں, تب یہ جب مجھے گالیاں دیتے ہیں تو مجھے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. مکہ کے اندر میں بہت سارے لوگوں کو تبلیغ کرتا ہوں, بہت سارے لوگ میری باتیں سنتے ہیں, کچھ لوگ نہیں سنتے ہیں, کچھ لوگ دور سے گالیاں دیتے ہیں یا مجھے برا بھلا کہتے ہیں, تب مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے. لیکن جو میرے سگے رشتہ دار ہیں یہ جب مجھے آتے ہیں مارنے کے لیے, یہ جب مجھے گالیاں دیتے ہیں تو مجھے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شکایت اللہ رب العالمین سے کیا. اب اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون پہنچانے کے لیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف نازل کر دیا. سورہ یوسف نازل کر کے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا, کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے سگے رشتہ دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں تو آپ سے پہلے بھی نبی اس دنیا کے اندر گزرے ہیں. یہ دیکھیے یوسف علیہ السلام کو, یوسف علیہ السلام کے سگے بھائیوں نے انہیں ان کے سگے باپ سے جدا کر دیا. یوسف علیہ السلام کے سگے بھائیوں نے ان کو
कुएं के अंदर दाखिल कर दिया, बाद में यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल करके मिस्र के बाजार में बेचा गया। ये सारा वाकया सूरह यूसुफ के अंदर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सूरत नाजिल करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दिया, और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाकये का जो अंजाम हुआ सूरत के आखिर में जो जिक्र है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र के बादशाह बनते हैं तो ये वही भाई जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया था, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र के बादशाह बनते हैं तो वही भाई रहमो करम की भीख मांगते हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने आते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हें पहचान जाते हैं तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उन लोगों से जो जुमला कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि देखो आपके वाकये का यही अंजाम होने वाला है और आपकी दावत ऐसे ही गालिब आएगी जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम की दावत गालिब हुई। एक दौर ये था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनके दुश्मन बने हुए थे, और एक दिन ऐसा भी आया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनके सामने रहमो करम की भीख मांग रहे थे, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें ये जवाब दिया था, कहा था ला तसरीबा अलैकुमुल यौम यगफिरुल्लाहु लकुम, आज तुम पर कोई सरजनिश नहीं की जाएगी, आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा, जाओ तुम सब के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें माफ करे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वही मामला हुआ कि वही मक्का वाले जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताते थे, परेशान करते थे, यहां तक कि हिजरत करने पर मजबूर कर दिए। एक दिन ऐसा आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर फातिहाना तौर पर जब दाखिल होते हैं तो यही कुफारे मक्का खड़े होकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होकर के रहमो करम की भीख मांग रहे थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही जवाब दिया था जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को जवाब दिया था, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम व अंतुमुत तुलका, आज तुम पर कोई सरजनिश नहीं की जाएगी, आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा, जाओ तुम सब के लिए अफ़्व आम है। कहना यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान करीम की आयतें उतरती थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो वही नाजिल करता था, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुकून पहुंचाने के लिए आयतें उतरती थी। तो कुरान मजीद ये सुकून वाली किताब है। आप भी कुरान मजीद की तिलावत को करेंगे, कुरान मजीद को पढ़ेंगे, रात में अगर आप कुरान मजीद को तिलावत करके सोते हैं, रात भर आपको सुकून मिलेगा। और इसी तरीके से अगर आप परेशान हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी परेशानी को दूर करेगा। अब देखिए हिजरत जैसा नाज़ो मौका, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हिजरत करना था कि मक्का से मदीना जाना है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा परेशान थे, कैसे हिजरत करना है, रास्ता नहीं मालूम है, नए लोग हैं, और इसी तरीके से काफिरों ने ऐलान भी निकाल दिया था कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ कर लाएगा उनको ये इनाम मिलेगा। लंबा वाकया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा तकलीफ में थे, बहुत ज्यादा परेशान थे, कैसे जाना है, वह रास्ता बहुत लंबा है। उस मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानी को दूर करने के लिए सूरह क़सस नाज़िल कर दिया। सूरह क़सस 19वें पारे में है, और सूरह क़सस में तकरीबन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, पूरी सूरत जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम के वाकये को उस वक्त वही नाजिल करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हिजरत कर रहे हो तो आपको तकलीफ हो रही है, आप सब्र कीजिए। आपसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भी वही मामला हुआ है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए से एक किब्ती का कत्ल हो गया था, और फिर वहां की पुलिस जब मूसा अलैहिस्सलाम को ढूंढने लगी थी तो मिस्र से मदियन की तरफ वो हिजरत कर गए थे। ये सारा वाकया आपको 19वें पारे में सूरह क़सस में मिल जाएगा। ये सूरत अल्लाह रब्बुल आलमीन नाजिल करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दिया। कहने का मतलब ये है कि कुरान मजीद ये तसल्ली वाली किताब है, कुरान मजीद ये सुकून वाली किताब है। अगर आप बेचैन हैं, आपको घबराहट है, आप परेशानी में मुब्तला हैं, कुरान मजीद से गले लगाइए, कुरान मजीद को पढ़िए, कुरान मजीद पर मुकम्मल ईमान रखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी सारी परेशानी को दूर कर देगा। और एक आखिरी बात, कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब उतारा था तो उसका एक मकसद ये था कि आप इस किताब के जरिए से अपना दिफा कीजिए। मक्का के अंदर जब आयतें उतरती थी, मक्की जिंदगी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल जिंदगी जो गुजारी है, वहां पर उस वक्त जो आयतें उतरती थी, उस वक्त जो कुरान मजीद का जो नुज़ूल हुआ करता था, तो जब कुफारे मक्का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करते थे, सहाबे किराम को परेशान करते थे, तो उस वक्त कोई ऐसा हुक्म नहीं आया था कि आप काफिरों से मुकाबला करिए। कुरान करीम की वो आयत करीमा उतरती थी और ये कहा जाता था कि अगर आपको इन काफिरों से लड़ना है तो कुरान मजीद के अंदर से, कुरान मजीद के जरिए से लड़िए। आप देखिए, जबकि मक्का के अंदर जुल्म था, वहां जियादती थी, वहां सरकशी थी, वहां इज़ारसानियां थी, वहां बड़े बड़े चैलेंजेस थे, वहां अबू जहल था, वहां अबू लहब था, वहां नजर बिन हारिस था, वहां वलीद बिन मुगीरा था, वहां दुश्मनियां थी, वहां अदावतें थी, वहां नफरतें थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अगर इन सब का मुकाबला करना है तो कुरान करीम के जरिए से करिए। आप देखिए, उतबा ये मक्का का बहुत ही समझदार सरदार था,
ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا نہیں بلکہ بھیجا گیا، سارے مکے والوں نے مل کر کے بھیجا کہ جاؤ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو، اور مکہ والوں کو عتبہ پر بہت ہی غرور تھا کہ عتبہ بہت اچھی گفتگو کرتا ہے، اس کی زبان کے اندر سلاست ہے، وہ اپنی بات منوا لے جاتا ہے، اس لیے لوگوں نے عتبہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ عتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور عتبہ کہتا ہے کہ دیکھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے درمیان تمہاری کتنی عزت تھی، آخر تم نے اپنی ساری عزت گنوا بیٹھے، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ جب سے تم نے اسلام اور توحید کا پیغام عام کرنے لگے اور اسلام اور توحید کا اعلان کرنے لگے، مکہ کے اندر تو کوہرام برپا ہو گیا ہے، والدین اولاد میں اختلاف ہے، میاں بیوی میں اختلاف ہو گیا ہے، اور بھائی بھائی میں اختلاف ہو گیا ہے، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں، گفتگو کرنے کے لیے آیا ہوں، اور میں مکہ کی جانب سے ایک آفر لے کر کے آیا ہوں کہ اگر تمہیں کوئی حکومت چاہیے، اگر تمہارا مقصد حکومت کا ہو، تو میں ذمہ داری لیتا ہوں پورے مکہ کی طرف سے کہ ہم تمہیں عرب کا بادشاہ بنا دیں گے، اور اگر تمہارا مقصد کسی خاتون سے شادی کرنے کا ہے تو یہ میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ پورے عرب کی جو سب سے خوبصورت لڑکی ہوگی ہم اس سے تمہارا نکاح کرا دیں گے، یا اگر تمہیں دولت چاہیے تو ہم تمہارے قدموں میں دولت کا دریا بکھیر دیں گے۔ اس طرح سے بڑی بڑی باتیں عتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے کہہ رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، بڑے سے بڑا آفر دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے خاموش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے عتبہ کی گفتگو سن رہے تھے۔ جب عتبہ کی گفتگو پوری ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اب کیا تمہاری گفتگو پوری ہو گئی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میری گفتگو پوری ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا جواب سنو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کو اپنی گفتگو کے ذریعے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ کے سامنے قرآن پڑھنے لگے اور حامیم سورہ فصلت پڑھنے لگے۔ پڑھتے پڑھتے جب قرآن کریم کی اس آیت کریمہ پر پہنچے کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی تو ان کا وہی انجام ہوگا جو قوم عاد اور قوم سمود کا اللہ رب العالمین نے انجام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اس آیت کریمہ پر پہنچے، عتبہ نے فوراً اپنا ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر رکھ دیا اور کہا بس کرو محمد بس کرو، کیونکہ عتبہ کو یہ پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں وہ ہو کر رہے گی، اور قوم عاد اور قوم سمود کا انجام اللہ نے کیا کیا تھا عتبہ کو اچھی طرح پتا تھا۔ عتبہ جو بڑی بڑی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر رہا تھا، اس نے اپنے سر کو جھکایا اور وہاں سے چلتا بنا۔ کفار مکہ بیٹھ کر کے انتظار کر رہے تھے کہ ابھی عتبہ آئے گا تو کوئی نہ کوئی رزلٹ تو ضرور لے کر کے آئے گا۔ عتبہ وہاں سے اپنے گروپ کے پاس گیا، وہاں کے لوگوں نے عتبہ کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کے کہا کہ دیکھو یہ محمد کا جادو تو عتبہ پہ چڑھ گیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین مکہ کے اندر جو مکی زندگی کے اندر جو آیتیں اترتی تھی تو اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ اس کتاب کے ذریعے یعنی قرآن مجید کے اندر اتنی طاقت ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اتنی تاثیر پیدا کی ہے کہ اس کے معنی میں بھی تاثیر ہے اور اس کے الفاظ میں بھی تاثیر ہے۔ اب آپ اس قرآن مجید کے ذریعے سے تبلیغ کیجئے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیے۔ اللہ رب العالمین نے ایک مقصد یہ بھی بتایا ہے کہ قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے اس مقصد کے تحت اتارا ہے، اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ قرآن مجید کو اللہ نے کیوں نازل کیا ہے، اس کا مقصد ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے اور بہت اہم چیز ہے۔ آپ قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید کو کی تلاوت کریں، یہ عین عبادت ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے، اس پیغام کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم اس پیغام کو نہیں سمجھیں گے اور پھر اس کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے تو قرآن نے کہہ دیا ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کی بجاوری نہیں کریں گے، اللہ ہمیں دنیا میں بھی سزا دے گا اور آخرت میں بھی سزا دے گا۔ آخرت کی دنیا کی سزا یہ ہے کہ اللہ رزق تنگ کر دے گا، اور آخرت کی سزا اللہ رب العالمین نے کہا کہ اسے اندھا اٹھائے گا۔ آپ 16واں پارہ پڑھیے، وقت نہیں ہے کہ تفصیل بیان کروں کہ 16ویں پارے میں اللہ نے واضح طور پر کر دیا ہے قرآن کو چھوڑو گے تمہاری زندگی اللہ رب العالمین، تمہارے رزق اللہ رب العالمین تنگ کر دے گا اور قیامت کے دن تمہیں اندھا اٹھائے گا۔ تو یہ سزا دنیا کے اندر بھی ہے، آخرت بھی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے کس لیے نازل کیا ہے، اس کے مقصد کو ہم سمجھیں، قرآن مجید سے جڑیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں اور قرآن مجید کے مفہوم کو اور اس کی تفسیر، اس کے ترجموں کو پڑھیں تاکہ ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی آئے، دنیا بھی ہماری بن سکے اور آخرت بھی بن سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے، صالح بنائے۔ اے اللہ رب العالمین جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر پر آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔